حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کی مبارک طبیعت میں عاجزی تھی، انکساری تھی۔ شب معراج بھی جب اللہ کے حضور میرے اور آپ کے آقا کریم پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے کیا پیش کیا ہے؟ فرمایا میں ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو میرے رب کی بارگاہ میں موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں میرے خزانوں میں؟ تو حضور نے فرمایا التحیات، میں عاجزی لے کے آیا ہوں، میں انکساری لے کے آیا ہوں۔ یہ جو ہماری طبیعتوں میں ہے نا کہ جب بھی بولنا غصے کے ساتھ بولنا اور چہرے پہ ہر وقت غصے کے آثار رکھنا، لوگوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی۔ حضرت صاحب کی طبیعت بہت جلالی ہے۔ یہ جو طبیعت کا جلال پن ہے، یہ کوئی اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ جلال صرف ایک موقع پہ ہونا چاہیے کہ جب کسی اسلامی حدود کو توڑا جا رہا ہو، اسلام کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہو، تب آپ کی طبیعت میں غصہ ہونا چاہیے۔ باقی جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں حکم ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، زمین پر اکڑ کے نہ چلیں، زندگی میں تکبر کو نہ آنے دیں اپنی زندگی میں۔ اگر آپ لے آئیں گے ان اللہ لا يحب کل مختار فخور، تو اللہ تعالیٰ متکبرین سے بالکل ہی محبت نہیں فرماتا۔ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، میں سادے لفظوں میں اگر کہہ دوں یہ جو ہماری طبیعت میں جلال ہے، یہ جلالی قسم کے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جو عاجزی انکساری والے لوگ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا کیا حال ہے، اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس بندے کا کیا حال ہوگا جب اس کا رب اس سے پوچھ رہا ہو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میدان معاشر میں بندہ کھڑا ہو تو اللہ اس سے پوچھے تیرا کیا حال ہے، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جب اس کا رب پوچھ رہا ہے تیرا کیا حال ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کا حال کیوں پوچھے گا؟ کون سی نیکی تھی اس بندے کی زندگی میں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے کا حال پوچھ رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو بندہ بھی اسے ملتا تھا دنیا میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، خوش ہو کہ ان کا حال پوچھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں کا حال پوچھتا رہا ہے، آج میں تیرا حال پوچھ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو طبیعت میں نرمی ہے، یہ جو طبیعت میں عاجزی ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس وقت ہمارے رشتے اکثر جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندانوں کی محبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اکٹھے بیٹھنے والے، اکٹھے کھانے والے، اکٹھے سفر کرنے والے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ مطمئن نہیں، آپس میں دل ملے ہوئے نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، انہوں نے ایک بڑی عظیم بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں کہ جس کو زبانیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں کئی زبانیں بول لیتا ہے، وہ پنجابی بول لیتا ہے، اردو بول لیتا ہے، اس کو پشتو بھی آتی ہے، اس کو بلوچی بھی آتی ہے، اس کو عربی بھی آتی ہے، اس کو انگلش بھی آتی ہے، کئی زبانیں بول لیتے ہیں۔ اور پھر مولانا روم کہتے ہیں اس بندے کی بھی کوئی اہمیت نہیں جس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کسی کو بولنے نہیں دیتا، کسی کو بات نہیں کرنے دیتا کہ اس کی زبان اتنی تیز ہے۔ فرمایا ان دو بندوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک کہا ہے میں ان دو بندوں کو بندہ نہیں سمجھتا، انسان نہیں سمجھتا، کہ جن کو زبانیں بہت زیادہ آتی ہیں، کہ جب وہ گفتگو کرنے بیٹھیں تو کئی زبانوں میں گفتگو کر سکتے ہیں، یا گفتگو اتنی کریں گے کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا ان بندوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو پوچھا گیا مولانا روم سے کس بندے کی اہمیت ہے؟ فرمایا اس بندے کی اہمیت ہے جو لوگوں کے دل کی زبان کو جانتا ہو، کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کا دل دکھے۔ جو لوگوں کے دلوں کی زبان کو جانتا ہے، مولانا روم کہتے ہیں وہ بڑا قیمتی انسان ہے، وہ بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ جو دل کی زبان تو نہیں جانتا لیکن وہ دنیا کی بڑی زبانیں جانتا ہے، مولانا روم کہتے ہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، سورہ بقرہ میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
یہ حکم ہے کہ جب بھی تم لوگوں سے گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، کہ تم بول رہے ہو تمہاری گفتگو سے محبت چھلک رہی ہو، چاہے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہیں تب بھی تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ تم ان کے دل جیت رہے ہو، تم دوستوں میں بیٹھے ہو تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ تم ان کے دل جیت رہے ہو، تم آپس میں کہیں سفر کر رہے ہو جو آپ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں کہ آپ ان کا دل جیت رہے ہیں۔ یہ اولاد کا ماں باپ سے دور ہونا اور میاں بیوی کا آپس میں دور ہو جانا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دل کی زبان نہیں سمجھتے۔ ویسے تو ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے۔ تو مولانا روم نے کہا تھا کہ اچھی انسان وہ ہے، کامل اور قیمتی انسان وہ ہے جو لوگوں کے دل کی زبان کو جانتا ہو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکمل سیرت پڑھ کے دیکھیں، حضور نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ان مسلمانوں کو اپنے ماضی سے دور کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں نا، یہ جو آپ کو خواب سہانے دکھائے جاتے ہیں کہ یورپ ایسا ہے، امریکہ ایسا ہے، وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، دراصل آپ کو اسلام سے دور کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے کسی سے یہ بات کرتے ہوئے تو کسی کو تکلیف دینا یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اسلام نے تو راستے میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کہ یہ راستہ ہے تو عام لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ راستے میں بیٹھ جائیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو راستے میں ریڑیاں لگاتے ہیں یا دکانوں کے آگے سٹال لگا دیتے ہیں، یا کوئی گھر میں فنکشن کرنا ہے یا باہر فنکشن کرنا ہے تو روڈوں کے اوپر وہ کناتیں لگا دیتے ہیں، یا روڈ کے اوپر گاڑیوں کو پارکنگ کر دیتے ہیں، غلط پارکنگ کر دیتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، جو لوگ روڈ کو کسی مسلمان یا کسی عام آدمی کے راستے کو بند کرتے ہیں، چاہے وہ غلط پارکنگ کرنے کی وجہ سے یا وہ ریڑیاں لگانے کی وجہ سے یا وہ دکاندار جو دکانوں کے آگے سٹال لگاتے ہیں، یہاں ہمارے ہاں بعض دفعہ اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں کہ روڈ کے اوپر ہی کناتیں لگا دی جاتی ہیں، ابھی افطاریاں چل رہی ہیں لوگ روڈ بند کر دیتے ہیں۔ کبھی ان سے کہیں کہ افطاری کا ثواب زیادہ ہے یا روڈ کو صاف رکھنا، راستے کو صاف رکھنا، اس کا ثواب زیادہ ہے؟ کبھی آپ ان سے پوچھیں۔ کسی کو کھانا کھلانا اس کا اجر زیادہ ہے یا لوگوں کے لیے راستے کو صاف رکھنا اس کا اجر زیادہ ہے؟ راستے کو صاف رکھنا، راستے میں کسی کو تکلیف نہ دینا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو کسی کے لیے راستے کو بند کرتا ہے۔